بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ قریش کے معزز اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد المناف تھا۔ وہ بنی زہرہ قبیلہ کے ایک اور بڑے محترم سردار تھے، جبکہ والدہ کا نام برہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پاکیزگی، نیک سیرتی اور اعلیٰ اخلاق کے سبب اہل مکہ میں بہت معزز سمجھی جاتی تھی۔ نسبت اور شرافت میں آپ کا خاندان نہایت بلند مرتبہ رکھتا تھا۔ قریش کے خاندانوں میں آپ کا شجرہ نسب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب سے جا ملتا ہے، جو آپس میں ایک ہی جد پر جا کر ملتے ہیں۔ آپ کی شادی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت اور شفقت سے پالا۔ آپ کے چہرہ انور اور معجزات کو دیکھ کر اکثر کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نیک سیرت، پاکیزہ اور باوقار خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم شرف عطا فرمایا کہ آپ ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بنی۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک ایسا روح پرور واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد محض ایک پیدائش نہ تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت عالم کی آمد کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے تو کئی غیر معمولی واقعات رونما ہوئے جو آپ کی نبوت اور عظمت کی واضح نشانیاں تھیں۔ نور کا ظاہر ہونا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بطن میں آپ کو محسوس کیا تو ایک نور میرے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نور کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ شام کے علاقہ بصرہ کے محلات تک مجھے دکھائی دیے۔ یہ نور دراصل اس بات کی علامت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی بن کر آئیں گے۔ کعبہ کے بتوں کا گرنا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی، اس رات خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت زمین پر گر گئے۔ یہ منظر اس بات کی علامت تھا کہ اب دنیا میں شرک کی تاریکی ختم ہونے والی ہے اور توحید کا سورج طلوع ہوگا۔ کسرا کے محل کا لرزنا۔ فارس کے بادشاہ کسرا کے محل کے 14 بڑے کنکرے ٹوٹ گئے اور اس کے دربار میں کھلبلی سمچ گئی۔ یہ ایک نشانی تھی کہ اب ظلم و جبر میں مبنی حکومتیں زوال پذیر ہوں گی اور انصاف و عدل کی حکومت قائم ہوگی۔ آتش کدہ فارس کا بجھ جانا۔ فارس میں آتش پرستوں کا ایک آتش کدہ صدیوں سے جل رہا تھا، جسے وہ اپنی طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی رات وہ آگ بجھ گئی۔ یہ ایک بڑی نشانی تھی کہ آپ باطل طاقتیں ختم ہو گئی اور اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند ہو گیا۔ بحیرہ تبریہ کا خشک ہو جانا۔ اسی رات ایک اور عجیب معجزہ یہ ہوا کہ وہ جھیل جو مدتوں سے بھری ہوئی تھی اچانک خشک ہو گئی۔ یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ اب دنیا کی پرانی گمراہی اور رسم و رواج ختم ہو گئے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پیارے ناظرین، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں تھے تو یہ بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جب پانی لینے کے لیے باہر تشریف لے جاتی تو کنویں کے پاس دیکھتی کہ پانی بہت کم ہے، لیکن جب کنویں کے قریب جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور آپ پانی بھر لیتی۔ تمام عورتیں وہاں کھڑی رہتی اور یہ دیکھتی کہ حضرت آمنہ کے آنے سے پانی اوپر آ گیا۔ حضرت آمنہ کا جب یہ معجزہ دیکھا تو تمام عورتیں وہاں انتظار کرتی کہ کب آمنہ آئے اور آ کر پانی کے پاس کھڑی ہو جائے تاکہ پانی اوپر آ جائے اور ہم تمام پانی بھر لیں۔ حضرت آمنہ تشریف لاتی تو جب کنویں کے قریب آتی پانی بخود بخود اوپر آ جاتا، تمام عورتیں پانی بھر لیتی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکر ادا کرتی، لیکن وہ یہ بھی سوچتی کہ اس کے ساتھ ہی کیا معجزہ ہے کہ اللہ جب آمنہ تشریف لاتی ہے تو پانی خود بخود پانی اوپر آ جاتا ہے۔ وہ یہ کیا جانتی تھی کہ ان کے پیٹ میں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح جب حضرت آمنہ گھر سے باہر تشریف لاتی تو حمل کے دوران تمام بادل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر سایہ کرتے اور آپ کو دھوپ اور گرمی نہ محسوس ہوتی۔ پیارے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ آخر ہمیں ان تمام معجزات سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ تمام معجزات اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ یہ تمام معجزات اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا کے نقشے بدلنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی کفر و شرک کے نظام لرز گئے اور ہدایت و ایمان کی کرنیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے لگی۔ قرآن میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ آیا رحمت عالم، وہ آیا فخر آدم، خوشی سے جھوم اٹھا عالم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ ان معجزات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور آخری رسول تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔